الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فيا أيها الناس إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب اللہ تعالی علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء ہر چیز پر قادر ہے وہ مالک جو چاہے کرے جب چاہے کرے جیسے چاہے کرے اور جہاں چاہے کرے اور جو کچھ وہ کرے لا یسأل عما یفعل وہ اپنے کیے پر کسی کے سامنے جواب دہ بھی نہیں ہے وہم یسألون پوری کائنات اس اکیلے کے سامنے جواب دہ ہے وہ اکیلا کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے اضحک و ابکا امات و احیا کبھی ہنساتا ہے کبھی رلاتا ہے کبھی جلاتا ہے اور کبھی مارتا ہے موت و حیات کا مالک ہے
ابھی میں سامنے دیکھ رہا ہوں ایک جنازہ مسجد میں آیا ہوا ہے. یہ جنازے جو ہم پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں اپنے جنازوں کو ہم نے بھولا ہوا ہے، ان کو بھلا دیا کہ ہمارا جنازہ بھی ہونا ہے. اور شاید میں کوئی اور موضوع بیان کرتا، میت کو دیکھ کر کفا بالموت واعظا، یہی واعظ انسان کے لیے کافی ہوتا ہے کہ کسی کی میت کو دیکھے. اور خوش نصیب ہے وہ السعید من وعظ لغیرہ، جو دوسروں سے عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے. یہ نہ سمجھے کہ ہم جنازے پڑھ رہے ہیں. کسی نے یوں بھی سمجھایا ہے کہ جنازہ تیرا بھی اٹھے گا ایک دن، جنازے اوروں کے تو نے اٹھائے. کہیں دستے ندامت اٹھتے اٹھتے در توبہ مقفل ہو نہ جائے. گناہوں کی ہوائیں تند ہی میں چراغ زیست عاجز بجھ نہ جائے. فرشتے کہیں یہ وقت آخر، خوش نصیب کون ہے جانے والا، دنیا سے تو جانا ہی جانا ہے. خوش نصیب یہ ہے ادھر روح پرواز کرے ادھر یہ آواز بڑھے. فرشتے کہیں یہ وقت آخر، اے نفس مطمئنہ لینے آئے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دعا کرے جو جانے والے جا رہے ہیں، ہم نے بھی جانا ہے تو ہمیں بھی اسی انداز سے پکارا جائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اللہ کی عبادت پہ مطمئن رہنے والے، اس کے احکام کی پیروی کرنے والے. ارجعی الی ربک، آج تیری ملاقات تیرے رب سے ہونے والی ہے. راضیۃ مرضیہ، وہ رب تجھ سے راضی ہے اور تجھے بھی راضی کرے گا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میری جنت میں جہاں میرے اور بندے ہیں جا تو بھی ان میں شامل ہو جائے. تب تو بیڑا پار ہے، خوش نصیبی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم کی مار سے بچ گیا، جنت کا داخلہ مل گیا، فقد فاز، یہ کامیاب ہے. اللہ ہم سب کو اس انداز سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سچی بات ہے، میں اور آپ یہ چند دن مستعار زندگی کے جو گزار رہے ہیں بہت بڑی غنیمت ہے، بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. اور میری بات نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کا فرمان، اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھے. صحت کا قبل سقم کا، غنا کا قبل فقر کا، حیات کا قبل موت کا، شباب کا قبل حرم کا. یہ پانچ چیزیں آپ نے گنوائی ہیں. فرمایا اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھیں، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھیں، فرصت کے لمحات کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت سمجھیں، خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت سمجھیں. اور ایک دوسری حدیث میں جن چیزوں کو غنیمت گنوایا ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن سوال بھی انہیں پانچ کے متعلق سب سے پہلے کروں گا. لا تزول قدم ابن آدم، فرشتے اللہ کے حکم سے روکے ہوئے ہیں. وقفوہم انہم مسئولون، جانے نہ پائیں، روکو ان کو، ہم نے ان سے سوال کرنے ہیں. اور سوال کیا ہے؟ وہی جو چیزیں غنیمت گنوائیں انہیں کے متعلق سب سے پہلے سوال ہو رہا ہے. ان عمرہ، ان شبابہ، جوانی کے متعلق سوال ہو رہا ہے، اس کو کہاں برباد کیا، زندگی کہاں گزاری. مال کے متعلق دو سوال ہیں، ان مالہ من این اکتسبہ وفی ماذا انفقہ، کمایا کیسے، حلال یا حرام، کون سے ذرائع. اور پھر دوسرا سوال اسی مال کے متعلق ہے، فیما انفقہ، اسے خرچ کہاں کیا، ماذا عمل فیما علم، جن مسائل کا تجھے علم ہو چکا تھا، علماء سے سنے یا خود مطالعہ کیا، ان پر عمل کس حد تک کیا ہے. ان سوالوں کے جواب مجھے اور آپ کو تیار کرنے ہیں. اللہ نے ہمیں فضول نہیں بھیجا،
بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے کویسچن کیا ہے، سوال کیا، پوچھا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا سمجھتے ہو تمہیں میں نے فضول بنایا ہے کہ جاؤ پٹاخے چلاؤ، چھریاں چلاؤ، بینڈ باجے اور یہ جو ہارن لے کے ہاتھ میں کل پھرتے رہے ماشاءاللہ جشن بنایا، اس کے لیے بھیجا تھا؟ اب فضول زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے؟ الینا لا ترجعون، واپس پلٹ کے میرے پاس نہیں آؤ گے؟ فتعال اللہ الملک الحق، میں نے اگر بھیجا ہے تو میرے پاس تم نے واپس بھی آنا ہے، تیار ہو کے آنا۔ یہ زندگی دارالعمل ہے، جو ہمیشہ والی زندگی ہے، اس زندگی کو سنوارنے کے لیے چند دن میں نے تمہیں دیے ہیں، اور کبھی غفلت نہ کرنا، تم سمجھو کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ میں نے مقرر کر دیے ہر شخص کے ساتھ ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، دو جن کا نام قرآن مجید نے کراما کاتبین بتایا، اللہ کے دو مکرم اور معظم کاتب لیکن والے فرشتے، وہ کہاں ہیں؟ ہمارے دائیں بائیں۔ سورہ قاف کو پڑھیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ یہ آیات جو میں نے پڑھی ہیں سورہ قاف کا دوسرا رکوع ہے، اور میں آپ کو دعوت فکر دوں گا، 26واں پارہ ہے، ان آیات کا ترجمہ کبھی پڑھ لینا، تلاوت تو آپ کرتے ہی ہیں نا۔ سورہ قاف میں یہ دوسرا رکوع بطور خاص پڑھنے والا ہے، جس میں اللہ نے سارا نقشہ کھینچا ہے ہماری پیدائش کا، اس کے بعد کہاں جانا ہے، پھر موت کے بعد ہم نے کیسے اٹھنا ہے، اللہ کے حضور کیسے پیشی ہوگی۔ مالک فرماتے ہیں پیدا کرنے والا بھی میں ہوں، اور تمہارے دل میں توسوس بہ نفس، جو خیالات پیدا ہوتے ہیں ان سے بھی باخبر ہوں۔ ابھی بات زبان پہ نہیں آئی، کیا سوچ رہے ہو مجھے پتہ ہے۔ اور سن لیں، یتلقى المتلقیان، میں نے دو مقرر کر دیے ہیں تمہارے گفتار اور کردار کو لینے کے لیے، عن الیمین دائیں جانب، عن الشمال بائیں جانب، قعید بالکل تیار ہر وقت بیٹھے ہیں۔ ڈیوٹی کیا ہے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ زبان سے بولتا ہے ان کی قلم حرکت میں آگے اور فوراً لکھ لیا، یہ نوٹ کر رہے ہیں، تمہاری زندگی کی کتاب تیار کر رہے ہیں۔ اب اس کتاب کو کون پڑھے گا؟ ہر شخص خود پڑھے گا، وہ پڑھا ہے ان پڑھا ہے، عالم ہے جاہل ہے، امام خطیب ہے یا مقتدی ہے، سب پڑھیں گے۔ اور کب پڑھیں گے؟ ایک دن آئے گا یلقاہ منشورا، سب کے رجسٹر، سب کی کتابیں، سب کی ڈائریاں سوان عمری کھول کے سامنے رکھ دی جائے گی، اور اللہ کیا فرمائیں گے؟ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب کو خود پڑھ لے، ہم نہیں تیرا حساب لیتے، یہ خود تیرا حساب لے لے۔ اور اسے پڑھ رہا ہے، زبان سے کیا کہتا ہے؟ یا ویلتا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ قیامت کا دن کتابیں کھول دی گئیں، رجسٹر بھرے ہوئے ہیں، اس کو پکڑا دیے گئے، اور یہ پڑھ رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ ما لہذا الکتاب، کیسی کتاب ہے؟ لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ،
کوئی چھوٹی نیکی ہے جو چھپ کر کی، چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہے جو چھپ کر کیا، سامنے کیا، سب کچھ اس میں موجود ہے الا احصاها۔ اور مالک کیا فرماتے ہیں؟ وجدوا ما عملوا حاضرا، جو تمہاری کرتوتیں ہیں تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ ولا یظلم ربک احدا، اس مالک نے کسی پہ ظلم نہیں کرنا، خود پڑھ کے دیکھ لینا۔ چونکہ کتابیں دو قسم کی ہیں، کردار بھی دو قسم کے ہیں، ملنے کے انداز بھی دو ہی قسم کے ہیں۔ ملے گی کیسے؟ اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا۔ ایک وہ خوش نصیب ہے جن کو ان کی کتاب جو فرشتوں نے لکھی بڑے احترام کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، بڑے پروٹوکول کے ساتھ، عزت اور وقار کے ساتھ ان کے دائیں ہاتھ میں تھما دی جائے گی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی انہیں شامل فرما، جن کو کتاب دائیں ہاتھ میں ملے۔ یہ خوشی سے کھولا نہیں سماتا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا حساب تو آسان ہو گیا۔ اور دوسرا شخص کردار کے لحاظ سے اس کو کتاب ملے گی وراء ظہرہ، ذلت آمیز رویہ ہے اس کی پیٹھ کے پیچھے سے، اور ملے گی بائیں ہاتھ میں۔ فسوف یدعو ثبورا، یہ موت کو آوازیں دے گا، اے کاش موت آ جائے۔ دنیا میں تو چھپ گیا تھا لوگوں کی نظروں سے، آج تو سارے دیکھ رہے ہیں، رسوائی مقدر بن چکی ہے۔ اللہ اس انجام سے محفوظ فرمائے۔ اور سورہ حاقہ میں اللہ نے اس چیز کو مزید نکھار کے اور نتار کے پیش کیا ہے۔ اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ۔ ایک وہ ہے جسے دائیں ہاتھ میں کتاب ملے گی، خوشی سے کہتا ہے ہاؤ۔ یہ ایسا لفظ ہے ہاؤ، خوشی والا، کسی زبان میں اس کا معنی نہیں ہے۔ ہاں ہاں انسان کرتا ہے خوشی سے، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ میرے دوستوں میری کتاب کو پڑھ لو، یہ میرا رزلٹ ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اس یقین کے ساتھ زندگی بسر کی تھی میرا حساب ہونے والا ہے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، یہ شخص خوش نصیب ہے اور روز قیامت خوش و خرم زندگی بسر کرنے والا۔ فی جنت عالیہ، بلند باغات میں، قطوفها دانیہ، جنت کے پھلوں کے میوے اس کے منہ کے قریب جھکے ہوئے ہیں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، حکم ہوتا ہے جہاں سے جی چاہے کھاؤ پیو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، نبی علیہ السلام کا معمول تھا جب کوئی رحمت کی آیات آتی تھی، جنت کا ذکر ہوتا تھا، دعا کرتے تھے اللہ ہمیں بھی ہمیں شامل فرما دے۔ اور دوسرا بدنصیب اما من اوتی کتابہ بشمالہ، جسے بائیں ہاتھ میں ملے گی، کیا کہتا ہے؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش یہ کتاب مجھے نہ ملتی، نہ دی جاتی۔ لم ادر ما حسابیہ، پتہ ہونے کے باوجود کیا کہتا ہے؟ مجھے نہیں پتا میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، آواز دیتا ہے موت کو، اے کاش آج مجھے موت آ جائے۔ ما اغنی عنی مالیہ، بڑی دولت تھی، بڑے بینک بیلنس تھے، بڑا مال تھا، آج میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا۔ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ،
علاقے کا وڈیرا تھا، چودھری تھا، لوگوں کے فیصلے کرتا تھا، یا سلطان بادشاہ تھا، وقت کا حاکم تھا، حالانکہ انی سلطان یا وہ حکمرانی بھی کسی کام نہیں آئی. حکم ہو رہا ہے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کو پکڑ لو، 70 گز لمبے زنجیروں میں جکڑ لو اور اوندا گھسیٹ کے پھینک دو جہنم میں. اللہ اس انجام سے محفوظ فرمائے. کبھی ہم نے سوچا ہے جس انداز سے ہم زندگی گزار رہے ہیں یہی انداز ہوتا ہے، یہی طریقہ ہوتا ہے؟ کیا ہمیں یہی حکم ہے کہ ایک جشن ختم ہو گیا جھنڈے لگا لگا کے اب ایک دوسرا جشن شروع ہو جائے گا اس کے جھنڈے لگاتے رہیں؟ کیا کرنے ہم آئے ہیں؟ کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ اپنا مقصد فراموش کر دیا ہے. یہ زندگی ملی تھی الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا کی زندگی آخرت کی کھیتی ہے. جو کاشت کرو گے وہی صبر ملے گا، وہی کاٹو گے. کسان گندم کاشت کرتا ہے تو کٹائی کے وقت گندم ہی کاٹتا ہے. اگر چاول کاشت کرے چاول کاٹے گا. اگر کوئی ردی چیز کاشت کی ہے زمین میں تو ردی چیز اسے ملے گی. دنیا کی زندگی کھیتی ہے آخرت کی. اچھے اعمال کاشت کر لیں انشاءاللہ اچھا انجام ہو جائے گا. باقی یہ سوچتے رہنا کہ ابھی میری عمر 30 سال ہے، 40-50 سال ہے، میں توبہ کر لوں گا، معافی مانگ لوں گا، جیسے میں لکھوا کے بیٹھا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ مسجد سے باہر بھی جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، نہیں معلوم. لیکن اس کے باوجود کوتاہیاں ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور اللہ نے جو فیصلے کیے قرآن مجید میں جا بجا ان کا اعلان بھی کیا ہوا ہے. اٹل فیصلے ہیں. موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو بھی انکار نہیں، مسلم یا غیر مسلم سب مانتے ہیں. مالک نے اعلان کر کے قرآن مجید میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. لوگوں سن لو، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل شيء هالك إلا وجهه أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم الیہ ترجعون. یہ ساری آیات کیا بتا رہی ہیں کہ دن آئی ہے. یہ ساری آیت بتاتی ہیں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے. کیا ہم رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے؟ اگر ہمیشہ رہنا ہوتا انبیاء علیہ السلام زندہ رہتے، انبیاء کے امام زندہ رہتے تاکہ ہم تک دین پہنچتا، ہمیں سمجھاتے رہتے. ہم نے کیا رہنا ہے؟ کیا ہم رہیں گے جب رسول خدا رہے؟ کسی کا کندھا نگینا پہ نام ہوتا ہے اور کسی کی عمر کا لبریز یوں ہی جام ہوتا ہے. عجب سراہ دنیا کہ جس میں شام و سحر کسی کا کوچ اور کسی کا مقام ہوتا ہے. ایک سلسلہ اللہ نے بنایا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. یہ سلسلہ اس مالک نے موت و حیات کا بنایا ہے آزمانے کے لیے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کون ہے احسن عملا، جو اچھے عمل کر کے میرے حضور واپس پلٹ کے آتا ہے، پیش ہوتا ہے. سچی بات ہے، جنت ہماری جاگیر ہے، ہماری ملکیت ہے.
اللہ نے ہمارے باپ اور ماں جناب آدم اور جناب حوا کے نام الاٹ کر دی تھی اور کہہ دیا تھا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اے آدم اور حوا یہ جنت تمہارے نام الاٹ ہے، جاؤ اس میں بسیرا کرو اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ پیو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن صرف ایک درخت سے منع کیا لا تقربا هذه الشجرہ، اس کے قریب نہیں جانا فتکونا من الظالمین، ورنہ ظالم بن جاؤ۔ وہی آج بھی پیچھے لگا ہوا ہے جس نے جنت سے نکالا ہمارے باپ اور ماں کو، ورنہ ہم بھی وہاں رہتے اپنے روحانی ماں باپ کے ساتھ۔ جو غلطی ہوئی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، زمین پہ آئے اہبطوا منہا جمیعا، اتر جاؤ، اما یاتینکم منی ھدی، اب میری طرف سے ہدایت کا پیغام آئے گا، انبیاء لے کے پیغام آئیں گے تمہارے پاس، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے میری ہدایت کے مطابق زندگی بسر کی اس کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے۔ اللہ نے ہدایات دی ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، انبیاء علیہ السلام پیغام لے کے آئے اور آج علماء امت آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ اگر ان طریقوں کے مطابق جو نبی علیہ السلام نے تعلیم کی ہے زندگی بسر کی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، نجات مل جائے گی، ادروائز پھر دوسرا کھاتا ہے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ تو جانا ہی جانا ہے، یہ جو میں بات کر رہا ہوں کل من علیہا فان، کسی نے پنجابی زبان میں بھی اس کے متعلق سمجھایا ہے، ہمارے عظیم خطیب تھے شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک انداز تھا، انہی آیات کو پڑھتے اور پھر کہتے زور القبور، نبی علیہ السلام کا حکم ہے قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، اور کیوں کریں تذکر الآخرہ، تاکہ تمہیں آخرت یاد آئے، موت یاد آئے کہ ہمارا بھی یہ ٹھکانہ ہے۔ کتبے لگے ہوتے ہیں، یہ فلاں پہلوان تھا، یہ فلاں وزیر اعظم تھا، یہ منسٹر تھا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، سب نے جانا ہے۔ قبرستان کس لیے جانا ہے؟ تذکر الآخرہ، آخرت کو یاد کریں، اپنی موت کو یاد کریں، ہمارا بھی یہ ٹھکانہ ہے۔ پھر جب جائیں گے تو بڑا عجیب منظر ہے قبرستان کا، سونے سونے تے من موہنے، منہ ویکھیاں بھکھ جاوے، ہن ٹویاں دے وچ ڈھیراں تھلے شکل نہ چیتے ہی آوے، ایتھوں ترن جنازے گبھروਆਂ دے، گل پین لباس فقیراں دا، پٹڑے تے لیراں جسم دیاں، بس روے نشان شریراں دا، ایتھے رونا پوے شہزادیاں نوں اتے مندئی حال وزیراں دا، تدبیراں دے چارے نہیں چلدے جدوں تیر وجے تقدیراں دا، ککھ اڑدے لکھاں پتیاں دے، ہئی پھیر ہنیر سویرے دا، آندی دستی سبنا نوں مڑ بندی کاں بنیرے دا، مالک جا پیندے خبری نے در وجدئی وسدے ڈیرے دا، جد کامئی واسا کرنا ہے کی چاہ محل چہرے دا۔ یہ ہے انسان ساری زندگی جو ہاتھ پھیلا کے جمع کرتا ہے، جمع مالا وعددا، اور کیا کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال، میرے وسائل، میرے بینک بیلنس، میری دولت۔ فرمایا سن لے مالہ من مالہ الا من سراس، تیرا مال صرف 3 چیزیں ہیں، ما لبس فابلا، جو لباس پہن کر جسم پر اس کو بوسیدہ کر لیا، ہنڈا لیا، یہ تیرا ہے، جو پہنا ہوا ہے نا تیرا نہیں ہے یہ۔ ابھی روح پرواز کر گئی، کینچی کے ساتھ کاٹ کاٹ کے اتار رہے ہیں، ساتھ نہیں لے کے جا سکتا۔ جس کو تو نے بوسیدہ کر لیا وہ تیرا ہے، ما لبس فابلا ما اکل فافنا، جو غذا کھا کے ہضم کر لی وہ تیری ہے، سامنے پڑی تیری نہیں ہے، نہ جانے منہ میں جائے گی، اگر منہ میں چلی گیا معدے میں جائے گی کہ نہیں جائے گی، یا واپس آ جائے گی۔ ما اکل فافنا ما تصدق فتا، اور تیسرا مال جو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر کے آخرت کا ذخیرہ بنا لیا وہ بھی تیرا ہے۔
اللہ تیرے لیے وہ جمع کر کے رکھا ہوا اس مالک نے، اور الی 700 ضعف، ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ 700 گنا اس کو بڑھا کے دے گا۔ یہ مال تیرا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ان نعمتوں کے متعلق باز پرس ہوگی۔ چلا گیا دنیا سے، کہاں جانا ہے؟ سب سے پہلی منزل قبر۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو 20 مرتبہ 10 مرتبہ لسان رسالت سے جنت کی خوشخبری ملی، جب قبر کا ذکر سنتے تھے زاروں قطار روتے تھے، حتیٰ تبل لحیتہ، داڑھی مبارک رو رو کے آنسوں سے تر ہو جاتی تھی۔ پوچھا گیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تذکر الجنت والنار، آپ کے سامنے جنت کا ذکر بھی ہوتا ہے، جہنم کا بھی ہوتا ہے، روتے نہیں ہو، اور قبر کو سن کے رونے لگ جاتے ہو؟ فرمایا ہاں، میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا، قبر اول منزل من منازل الاخرہ ان نجا منہ فما بعد ایسر، سب سے پہلی منزل آخرت کے منزلوں میں سے یہ سب سے پہلی سیڑھی قبر ہے۔ یہاں سے نجات مل گئی تو اگلا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ورثاء تو دفن کر کے آ گئے، قبر میں اتارا لحد میں، اور قبر کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار، یا جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا ہے۔ ورثاء نے اتارا ہے، پھر کیا ہوا؟ فرمایا اتاہ ملکان اسودان ازرقان، اس کے پاس 2 اللہ کے فرشتے آ گئے، بالکل سیاہ رنگ، خطرناک قسم کی نیلگوں آنکھیں ہیں، یقیدان ہی، اسے اٹھا کے بٹھا دیا، اور صرف 3 کویسچن، 3 سوال، چوتھا نہیں، من ربک من نبیک ما دینک، بس جواب دے، تیرا رب کون ہے، نبی کون ہے، اور دین کیا ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ بظاہر تو 3 سوال ہیں لیکن ہیں 2، کیونکہ دین ان 2 کا دیا ہوا ہے، جو رب رسول نے دیا وہی دین ہے۔ اب اس سے سوال شروع ہو جاتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ مومن کیا کہتا ہے؟ اس کو تو پتا ہے نا کہ جس رب کی زمین کے اوپر رہ کے عبادت کرتا رہا، کیا خیال ہے چند گز نیچے آ کے بھول گیا ہوں؟ کہتا فرشتوں نہیں بھولا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کبھی اس اللہ کا تعارف قرآن پاک کو کھول کے پڑھیں، اس مالک کا تعارف کیا ہے، اس اللہ کون ہے؟ وہ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہے میرا خوبصورت اللہ، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ آسمان اور زمین کا نور، اللہ نور السماوات والارض۔ کون اللہ؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ یہ میرے اللہ کا تعارف ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ
إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. جمعہ کے علاوہ کبھی وقت ہوگا تو انشاءاللہ ان آیات کا ترجمہ بھی کریں گے. اکثر قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ان کے ترجمے کو جانتے ہیں. یہ اللہ میرے اللہ کا تعارف ہے. ربی اللہ کیا کہتا ہے؟ میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال من نبیو، تیرا نبی کون ہے؟ کہتا اس نبی کو بھی نہیں بھولا جس کے اتباع اور پیروی میں زمین کے اوپر میں نے زندگی بسر کی ہے. نبی محمد، میرے نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کون ہے محمد؟ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارا ہے. نام محمد سے آیا شان محمد، اور جو شان محمد ہے شایان محمد. شاہان زمانہ نہیں شاہان زمانہ، شاہان زمانہ ہے غلامان محمد. ہے حب محمد ہی رہے حب الہی، اور محبوب الہی ہے حبیبان محمد. ہوتا ہے ورفعنا لک ذکرک سے یہ ثابت، ہوتا ہے ورفعنا لک ذکرک سے یہ ثابت کہ خود رب محمد ہے ثناء محمد. انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا. میرے آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عظمت کو سلام جو ہمیں یہ صراط مستقیم دے کر گئے اللہ کے حکم سے. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ نبی محمد، میرے پیغمبر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخری سوال ما دین، تیرا دین کیا ہے؟ کہتے ہیں دین ہی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اسلام ہی دین ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے. اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا. دین ابراہیمی دین اسلام ہے. جب یہ جواب دیتا ہے آسمان سے ندا آتی ہے ان صدق عبدی، میرے بندے نے سوالوں کے جواب صحیح دیے ہیں. اب ایسے کرو افرشوہ من الجنہ البسوہ من الجنہ وفتحوا له بابا الى الجنہ. جنت کا بچھونا بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو. البسوہ من الجنہ، اور جنت کی طرف دروازہ کھول دو. جنت کی خوشبوئیں اس کو آتی رہیں گی. قبر جنت کا منظر پیش کر رہی ہے. یا اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما جن کی قبر جنت کا باغ ہے. ورنہ دوسرا کھاتا بڑا بھیانک ہے جو جواب دے گا تمام سوالوں کے جواب لا ادری لا ادری، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. اس کے لیے بھی یہی ندا آتی ہے نادا منادن. پہلے کے لیے کیا ہے؟ صدق عبدی، میرے بندے نے صحیح جواب دیا، سچ بولا ہے. اور دوسرے کے ساتھ لفظ عبدی نہیں ہے، انقذب جھوٹا ہے. افریشوہ من النار البسوہ من النار، جہنم کا لباس، جہنم کا بچھونا. اور کھڑکی کھول دو جہنم کی طرف، اس کی حرارت، اس کی تمازت، اس کی گرمی، قبر ہی اس کی جہنم کا منظر پیش کرے گی. اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سوالوں کے جواب صحیح دے سکیں. یہ توفیق دے کہ یہ لکھنے والے ہیں اپنی کتاب ہم صحیح لکھوا سکیں، تاکہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہماری آخرت سنور جائے، دنیا بھی سنور جائے. اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، وہ عمل جو آخرت میں کام آنے والے ہیں. اقول قولی ھذا.